بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمشا اور رمیل دو بہنیں تھیں۔ رمیل کو اپنے گھر اور فیملی سے بے پناہ محبت تھی۔ ان کا بھائی دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ رمیل کو اپنے تمام گھر والوں سے بہت لگاؤ تھا، لیکن اپنے چھوٹے بھائی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی۔ بھائی کا سب سے زیادہ خیال رمیل ہی کو ہوتا، یہاں تک کہ اس کے کھانے پینے کی فکر رمیل کو ہوتی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے کھانا بناتی اور اس کے پڑھنے لکھنے کا خیال بھی رمیل ہی رکھتی۔ گویا رمیل ایک ماں کی طرح اپنے گھر والوں کا خیال کرتی۔ رمیل تھوڑی ہی بڑی ہوئی تو اس کا رشتہ ایک مناسب گھرانے سے آ گیا، لیکن رمیل یہ سوچ کر اداس ہو جاتی کہ اسے شادی کے بعد بابل کا آنگن چھوڑنا ہوگا۔ اس خیال سے رمیل کی سانس رک جاتی کہ بابل کا انگنا چھوڑ کر اب اسے جانا ہوگا، لیکن رسم دنیا جو تھی نبھانا بھی ضروری تھی۔ پھر زمانے کا سوچ کر رمیل نے افسردہ دل سے شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب رمیل کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی زندگی بہت بدل چکی تھی۔ وہ ایک گاؤں کی سادہ زندگی گزارنے والی لڑکی تھی، لیکن اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ وہاں رمیل کے لیے عیش و عشرت بھری زندگی تھی، کیونکہ رمیل کے قدم اس کے شوہر کے لیے مبارک ثابت ہوئے اور اس کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ وہ وہاں خوب شاپنگ کرتی، ہر وقت بنتی سنورتی رہتی، لیکن زندگی کی ہر خواہش پوری ہونے کے باوجود وہ راتوں کو چاند اور تاروں کو دیکھتے ہوئے سوچتی رہتی اور اپنے گھر اور گاؤں والوں کو یاد کرتی رہتی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود گھر والوں کی یاد اسے رلا دیتی۔ اس طرح رمیل نے زندگی کے 3 سال گزار دیے کہ ایک دن اچانک اس کے شوہر نے کہا، میں نے ٹکٹ بک کروا لیے ہیں، کل شام تک ہم اپنے گاؤں اور گھر والوں کے پاس ہوں گے۔ یہ سن کر رمیل کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے خوشی خوشی جانے کی تیاری کی۔ گاؤں پہنچتے ہی رمیل دوڑتی ہوئی بابل کے آنگن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رمیل کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاتی، کیونکہ ہر لڑکی کو چاہے کتنی ہی خوشیاں مل جائے، لیکن وہ اپنے بابن کا انگنا کبھی نہیں بھولتی جہاں سے زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اس گھر اور گھر والوں کی اہمیت ہر خوشی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔